اور میں پارا چنار بھائیوں سے، پارا چناری بہنوں سے، میں وہاں کے لوگوں سے، گورم ایجنسی کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. بطور شہری پاکستان میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو زندگی کے جینے کے حقوق دینے کے لیے، بنیادی حقوق. میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو خوراک پہنچانے کے لیے. میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو افغانستان کے تکفیری خارجی دہشت گردوں سے بچانے کے لیے. میری ریاست ناکام ہو گئی ہے آپ کو مسلکی نفرت پھیلانے والے گروہوں کے غضب سے، غیظ سے، ان کی نفرتوں، ان کے زہر سے بچانے کے لیے. میری ریاست ناکام ہو گئی ہے. میرا شہید ہو رہا ہے فوجی، میرا وردی والا سپاہی مارا جا رہا ہے، میرے کمشنر، ڈپٹی کمشنر مارے جا رہے ہیں، مگر میرا سیاستدان بیٹھ کے اپنا ووٹ بینک جمع کرنے کے لیے، اپنی گڑی ہوئی سیاست کو آباد کرنے کے لیے آپ کی جانوں سے کھیل رہا ہے اور آپ کے معصوم بچوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا. میں پارا چناریوں سے معذرت کھاؤں. میری ریاست، میں جس کا شہری ہوں، وہ آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتی ہے، کوئی امداد کر ہی نہیں پا رہی ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہی ہے. اور میں آپ سے اس لیے بھی معذرت خواہوں کہ میرا عالم دین خاموش بیٹھا ہوا ہے. اس سے صرف تقریریں ہوتی ہیں ممبر کے اوپر، یا تو وہ آگ لگاتا ہے یا پھر وہ بھڑکیاں مارتا ہے. پریکٹیکلی کوئی آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر یہ مسئلے سالو کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی آپ کے لوگوں کے پاس جا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہنے کو تیار نہیں کہ جو امامہ میں باندھتا ہوں وہ کفن بھی بن سکتا ہے، مجھے قبول ہے، مگر میں رہوں گا یہیں پر جب تک یہاں کے حالات امن والے نہیں ہو جاتے. وہی امن جس کا اسلام نام ہے وہ یہاں پہ قائم ہونے کو تیار نہیں ہے. میں شرمندہ ہوں آپ کے ساتھ اس کانوائے کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہوئے. آج میرا خون اس لیے کھول رہا ہے کہ میرے ملک کا بچہ مر رہا ہے، فوجی مر رہا ہے، سپاہی مر رہا ہے، ڈرائیور مر رہا ہے، ان کی لگائی ہوئی آنکھ کی وجہ سے. اور میں کہہ کے تھک گیا کہ علماء کو وہاں جانا چاہیے. کسی کو نہ اجازت مل رہی ہے، نہ کسی میں خود حوصلہ ہو رہا ہے. میں اکیلا آدمی رہ گیا ہوں جو یہ ذمہ داری لوں کہ بھائی میں گولی بھی کھاؤں گا سامنے کھڑے ہو کر، تم میرے ساتھ چلنے کے لیے ہاں بھر دو. میں دنیا کے تمہیں ہر کونے میں لے جا سکتا ہوں، مجھے خدا نے طاقت دی ہے. مجھے دامے درمے قدمے سکنے جو کرنا پڑا کروں گا، تم صرف ہاں کر دو چلنے کے لیے، ریاست سے اجازت دے دے. یہاں کا مسئلہ لوگوں سے مل کے سالو ہوگا، ان کی خدشات، تحفظات سن کے سالو ہوگا. بگن کے لوگوں سے بیٹھ کے سننا پڑے گا کہ بھائی کس نے لگائی ہے آگ، کیا پروپیگنڈا کیا. پارا چنار کے لوگوں سے بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کہ ہر مرتبہ یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے. اگر یہ مسئلہ ایسے ہی رہا، لو اٹھا لو، اتنی بڑی گاڑیاں جل رہی ہیں اور خوش کون ہو رہا ہے؟ افغانستان خوش ہو رہا ہے. کون خوش ہو رہا ہے؟ وہ خارجی گروہ خوش ہو رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بد امنی پھیلے. لہٰذا بد امنی پھیل گئی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے جو لیٹسٹ اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا جس طرح سے خون بہایا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں کے پختون بھائیوں، پختون بیلٹ کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے. یعنی یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے. اب منظور پشتین صاحب اور دیگر لوگ کہاں ہیں؟ کم سے کم اس لیے بولے کہ یار پشتون بیلٹ کے لوگ مر رہے ہیں. کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. اکیلا میں یہاں پہ توتی کا شور، میڈک کے شور میں سنائی دے رہا ہوں. اگر آپ کو 4 لوگ سن رہے ہوں گے، فیڈ بیک کر رہے ہوں گے، مجھے تو ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ بےچارے وہ بھی بے بس ہے میری طرح، کیا کر سکتے ہیں. یہیں سے بیٹھ کے چیختا چلاتا رہوں گا، یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا رہوں گا. ابھی آنے والے دنوں میں سب شروع ہو جائیں گے. رمضان آ رہا ہے، ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گی، پروگرام شروع ہو جائیں گے، اللہ رسول کی باتیں شروع ہو جائیں گی. میں توبہ استغفار کرتا ہوں ایسی ٹرانسمیشن کے اوپر کہ جہاں پہ حقائق سے دور رکھ کے آپ کیا کلمہ، آپ کون سا پروپیگنڈا لوگوں کو بتا رہے ہیں. جو لوگ مر رہے ہیں وہ آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی سیٹ کتنا اچھا بنا ہوگا. جہاں پہ گاؤں جل رہے ہیں، خوراک نہیں مل رہی، وہ آپ امید کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بیٹھ کے دیکھتا ہوا خوش ہوں گے. یار آپ بدل کر رہے ہیں لوگوں کو دین سے. مجھے بات ہی نہیں کرنی اس موضوع کے اوپر.